پردیش کے امروہہ کی اس گھٹنا نے انسانیت اور مانوتا کو شرمسار کر دیا۔ 23 سال کی ایک نوجوان لڑکی گلفزا، اس کو اس کے سسرال والوں نے تیزاب پلا دیا کیونکہ میکے والوں نے دہیج کی مانگ کو پورا نہیں کیا۔ 17 دن اسپتال میں زندگی اور موت سے جوجھنے کے بعد گلفزا نے دم توڑ دیا۔ آداب، نمستے، ست شری اکال دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج جس دردناک گھٹنا کو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، دردناک گھٹنا ہے اتر پردیش کے مراد آباد ضلع کے پاک باڑہ تھانہ چھیتر کے رہنے والے محمد فرقان کی بیٹی گلفزا، جس کی شادی قریب 1.5 سال پہلے امروہہ ضلع کے ڈڈولی تھانہ چھیتر کے کالا کھیڑا گاؤں کے رہنے والے ایک نوجوان لڑکا جس کا نام ہوتا ہے پرویز احمد، اس سے کی تھی۔ یہ شادی دونوں بچوں کی مرضی سے تھی، دونوں ہی پریوار کی رضامندی سے یہ شادی تھی۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو خوشی خوشی رخصت کیا، یہ سوچ کر کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے اس کا جو جیون ساتھی ہے وہ اس کو بے انتہا محبت کرتا ہے اور بے انتہا اس کی عزت کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے جس گھر میں انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے وہاں دہیج کی بھوک پہلے سے ہی لوگوں میں لگی ہے۔ پسند کا تو صرف ایک نام تھا، بس ایک لالچ تھا کہ کسی طرح وہ شادی ہو اور اس کے بعد وہ اپنی دہیج کی بھوک کو بڑھائے۔ اس کی مانگ نہ پوری کرنے پر گلفزا کے ساتھ اتیاچار کیا۔ گلفزا کی شادی کو قریب 1.5 سال ہو چکا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چلا، لیکن دھیرے دھیرے سسرال پکش کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی دہیج کی بھوک کو، انہوں نے اپنے لالچ کے شبدوں کو منہ سے ہی نہیں بلکہ ایسے شبدوں کو بول کر شروع کیا جو گلفزا کے آتم سمان کو بھی ٹھیس پہنچے، اور ایسے شبدوں کا ہی نہیں بلکہ گلفزا کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ گلفزا کا پتی پرویز احمد گلفزا کو دہیج کے لیے پرتاڑت کرتا رہا۔ سسرال پکش کے لوگ بار بار گلفزا سے دہیج میں 10 لاکھ روپے اور کار کی مانگ کرتے۔ پہلے وہی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف بیٹی چاہیے، لیکن انہیں بیٹی کے ساتھ بہت کچھ کی امید تھی۔ لیکن گلفزا کے جو پریوار والے ہیں، جو میکے پکش کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی حیثیت سے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا جو وہ اس کو دے سکتے، لیکن سسرال پکش کے لوگوں کا جو لالچ تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ ہر دن گلفزا کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی، دہیج کے لیے اس کو پرتاڑت کیا جاتا، کئی بار اس پر بیٹھ کر پنچایتیں بھی ہوئی۔ گلفزا کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی کہ وہ دہیج لا کر دے، لیکن دہیج کی مانگ پوری نہ ہونے پر اس کے ساتھ آئے دن بدسلوکی کی جاتی۔ دن گزرتے گئے اور قریب شادی کو 1.5 برس ہو گیا، لیکن سسرال پکش کے لوگوں کا اپنا لالچ ختم نہیں ہوا۔ 11 اگست 2025 کو دہیج کے لیے گلفزا کو پرتاڑت کیا گیا۔ جب اس نے منع کیا تو گلفزا کے سسرال والے پتی، ساس اور باقی جو لوگ تھے گلفزا کو پرتاڑت کیا۔ دہیج کے لیے روز روز گلفزا کو پرتاڑت کیا گیا۔ 11 اگست 2025 کو گلفزا کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ گلفزا کو جبراً تیزاب پلایا گیا۔ جب گلفزا کی حالت بگڑی تو اسے اسپتال پہنچایا گیا، لیکن 17 دن زندگی اور موت سے جوجھنے کے بعد آخرکار 28 اگست 2025 کو گلفزا نے دم توڑ دیا۔ دہیج کی بھوک نے، دہیج کی لالچ نے ایک زندگی کو نگل لیا۔ گلفزا کے پتا محمد فرقان نے اپنی بیٹی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی بیٹی نہیں بچ پائی۔ دہیج کی آگ میں ایک نوجوان لڑکی گلفزا، جو اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ دہیج کی بلی چڑھ گئی۔ گلفزا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ گلفزا کے جو پتا ہیں محمد فرقان، انہوں نے پولیس میں
शिकायत दर्ज कराई है अपनी बेटी के ससुराल के पक्ष के लोगों के खिलाफ कि एक दहेज के लिए उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी। गुलफिजा के पिता मोहम्मद फुरकान की शिकायत पर पुलिस ने पति परवेज, सास, ससुर और कुल 7 परिजनों के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और हत्याओं की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य जो लोग हैं वो फरार हैं। जल्दी ही पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। आग ने एक और जिंदगी निकल ली। न जाने कितनी बेगुनाह लड़कियां, न जाने कितनी बेटियां दहेज की आग में हर दिन जलती हैं। गुलफिजा की ये दर्दनाक कहानी हमें दहेज की हैवानियत दिखाती है। गुलफिजा के इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। घटना के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन अंधकार में बीते या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।